وقال عليه السلام: قرنت الهبة بالخبة والحاء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير۔ خوف کو ناامیدی سے اور حیا کو محرومی سے ملایا گیا ہے، اور فرصت کے لمحات بادل کی طرح گزر جاتے ہیں، لہٰذا نیکیوں کے موقعوں کو غنیمت سمجھو۔ امام علی علیہ السلام اس حکمت میں 3 اہم مطالب کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ خوف ناکامی کا سبب ہے، البتہ ہر خوف نہیں بلکہ جو بلا وجہ ہوتا ہے، کیونکہ خوف کی 2 سمیں ہیں: ممدوح، وہ خوف جس کی قرآن و احادیث میں مدح و ثنا کی گئی۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اس کے خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے کہ روز قیامت وہی اموامان میں ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا ہے۔ ایک اور مقام پر امام علی علیہ السلام نے خوف کو لباس ارفاق قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ خوف ممدوح اور فضائل اخلاقی میں سے ہے، اور یہ انسان کو کمال تک پہنچتا ہے، اور اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مضمون: وہ خوف جو انسان کو ناکام بنا دیتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص ظالم بادشاہ سے بلاوجہ خوف کھائے یا کسی طاقتور انسان سے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اور جو چیز سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گی۔ اسی خوف کو بزدلی کہتے ہیں، جو کہ شجاعت کے مقابلہ میں ہے، اور یہ رذائل اخلاقی میں سے ہے۔ اسی خوف کی طرف امام نے اس حکمت میں اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا نتیجہ ناکامی ہے۔ شرم و حیا محرومی کا سبب ہے، خوف کی طرح اس کی بھی 2 سمیں ہیں: ممدوح، یہ فضائل اخلاقی میں سے ہے۔ روایات اس سلسلہ میں بہت ساری وارد ہوئی ہیں، کہیں اسے ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے: الحاق من الایمان والایمان فی الجن بحارج 78۔ حیا ایمان کی نشانی، ایمان جنت میں جائے گا، لہذا با حیا انسان جنت میں جائے گا تو کہیں گناہوں کی محویت کا سبب۔ میزان الہم جیم 2۔ حیا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مضمون: یہ رذائل اخلاقی میں سے ہے، اس کے ذریعہ انسان کو محرومی ملتی ہے، جیسے وہ شخص جو مسائل دینی کو نہیں جانتا اور شرم و حیا کر رہا ہے تو یہاں پر وہ دینی معلومات سے محروم رہ پڑے گا۔ اسی حیا کی طرف امام نے اس حکمت میں متوجہ فرمایا ہے: نتیجہ فرصت کو غنیمت سمجھو اور اس سے استفادہ کرو، کیونکہ یہ بادل کی طرح گزر جاتی ہے، پھر کف افسوس ملنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے کہ فرصت کا ضائع کرنا غم واندو کا سبب ہے۔ اس فرصت کے سلسلہ میں رسول خدا نے جناب ابوذر سے فرمایا کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مستدرک حاکم نشاپوری۔ پس انسان فرصت کو غنیمت سمجھے اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرے، کیونکہ یہ مانند ابرزود گزر ہے۔